یہ تاریخ تھی 13 اگست 1947۔ آج سے تقریباً 74 سال پہلے چاروں طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ ایک طرف لوگوں کے اندر آزادی کو لے کے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور دوسری طرف بر صغیر دو حصوں میں بٹنے والا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ بجلی کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ زوردار بارش ہو رہی تھی۔ بر صغیر کے آخری وائسرائے کو 15 اگست کو انڈیا کو آزاد کرنا تھا، لیکن 13 اگست کی رات 11 بجے صغیر کے مسلمانوں کو بلایا اور پاکستان کو بر صغیر سے علیحدہ کرتے ہوئے پاکستان کو آزاد کر دیا۔ پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن ساری رات یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری مسلم قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آواز سننے کو بے چین تھی۔ گلی محلوں میں لڑائیاں اور قتل عام جاری تھا۔ 13 اگست 1947 کی رات ٹھیک 11:45 پر ریڈیو سے ایک آواز آتی ہے، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ 14 اگست شروع ہو چکی تھی اور پاکستان آزاد ہو چکا تھا۔ یہ خبر ہندوؤں کے رہنماؤں پر قہر بن کر ٹوٹی، کیونکہ پاکستان کو بھارت سے پہلے آزاد کر دیا گیا تھا۔ 14 اگست کی رات فسادات عروج پر پہنچ گئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، خنجر زنی جاری تھی، حتیٰ کہ لوگ تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کے ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے تھے اور کچھ مسلمانوں کو تو گھروں کے اندر زندہ ہی جلا دیا گیا۔ پاکستان آنے والے پیدل لوگوں کے قافلوں کو اور ٹرین میں آنے والے قافلوں کو روک روک کر گروہ در گروہ مارا گیا، قتل کیا گیا۔ مسلمان اپنی سرزمین کی طرف ہجرت کی کوشش میں تھے، مگر ان کی یہ کوششیں کئی لوگوں کی جانیں لے گئی۔ افراتفری اور بھیڑ میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنی بہنوں کو کھو دیا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے، کتنے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے گلے کو کاٹ دیا گیا اور کتنے والدین کے سامنے ان کی جوان اولادوں کو ذبح کر دیا گیا۔ تاکہ اتنے مسلمان تو پاکستان کی جدوجہد میں نہ کبھی ہوئے جتنے اس ایک رات کے اندر شہید کر دیے گئے۔ 14 اگست کی وہ ایک رات پاکستان کی آزادی 75 سالوں پر بھاری ہے۔ جب مسلمان سوئے تو ایک غلام ملک میں تھے، لیکن جب اٹھے تو ایک آزاد ملک میں تھے۔ جب لاکھوں مسلمانوں نے اس ایک رات میں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر یہ ملک حاصل کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 14 اگست کی صبح ریڈیو پاکستان پر پاکستان کی عبوری دھن پاکستان کی فضا میں لہرانے لگی۔ یہ پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ پاکستان میں پہلے سے رہنے والے لوگ ریڈیو کے گرد جمع تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف بھارت سے آنے والی ٹرین لاہور کی طرف اور بہاول نگر کی طرف جب آ کے رکتی تو ٹرین کے ڈبے مسلمانوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے ہوتے، لیکن مسلمان اپنی قربانی ایسے دے رہے تھے جیسے عید پر مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ 14 اگست کے دن پاکستان کی ہر سرکاری عمارت پر پاکستان کا جھنڈا دکھائی دینے لگا، جسے ہم برسوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ بر صغیر کی تقسیم دنیا کی سب سے بڑی تقسیم تھی اور بھارتی رہنما پاکستان کو بر صغیر سے علیحدہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے ہندوستان قائم رہے، یہاں ہندوؤں کی حکومت رہے اور مسلمان ہمارے غلام بن کر رہیں، لیکن مسلمانوں کے رہنماؤں نے برٹش حکمرانوں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ انہوں نے اس کو علیحدہ کرنے پر فیصلہ منظور کر لی۔ حالانکہ برطانیہ ہندوستان کو آزاد کرنے کا پلان بہت پہلے بنا چکا ہوا تھا۔ 13 اگست کی رات پاکستان کو آزاد کرنے کے ٹھیک ایک دن بعد انڈیا کو 15 اگست کے دن آزاد کیا گیا۔ جہاں بھارت اپنی آزادی کا جشن منا رہا تھا، اس سے زیادہ اس کو غم پاکستان کے علیحدہ ہونے پر تھا، کیونکہ ہندوستان کے مطابق اس نے اپنا 7,96,096 اسکوائر میٹر کا ایریا کھو دیا تھا۔ کروڑوں لوگ بھارت سے الگ ہو کر پاکستان آ گئے۔ ہندوستان کی معیشت اب 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، لیکن یہ ہندو لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں کا حق تھا، جس کی خاطر مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دی، اور انہی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان ہم آپ آزاد ہیں۔ بہرحال انگریزوں نے بھی مسلمانوں پر اور ہندوؤں پر ہر وہ ظلم کیا جو وہ ظلم کر سکتے تھے، لیکن انہیں براتیوں کی طرح انڈیا سے اور پاکستان سے واپس بھیجا گیا، جہاں 1500 سے زائد برٹش
اپنے ملک برطانیہ پہنچی اور آخری ٹیم ٹھیک 1 سال کے بعد 27 اگست 1948 کو نکلی تو ان کو پورے بینڈ باجوں کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آزادی کی پوری کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اس کہانی سے سبق محض یہی ملتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس دن شور کریں، ہلا گلا کریں، ہم کیوں نہ ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں کہ جنہوں نے اپنی شہادتوں کو دے کر، اپنی عزتوں کو لٹا کر آج ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جن کے صدقے ہم آج آزاد ہیں۔ دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔